سید ذوالفقار بخاری یعنی زڈ بخاری، ان کی کتاب سرگزشت سے ایک اقتباس، انگریزی سے مرعوبیت کی کہانی۔ یہ دیکھنا ہو کہ لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ مستری صاحبان ہمیشہ انگریزی بولتے ہیں، ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ 1 2 3 4۔ اگر لاؤڈ اسپیکر کو پرکھنے کے لیے 1 2 3 4 کے بجائے 1 2 3 4 کہا جائے تو لاؤڈ اسپیکر ساری عمر کے لیے بگڑ جاتا ہے۔ یہ بات مستری صاحبان کی آزمائی ہوئی ہے اور ان کے پاس اردو نہ بولنے کی دلیل بھی معقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور اپنے ملک کی چیزوں کی طرف دھیان کیا، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کا چرچا کیا، اپنی زبان اور اپنے ادب کی طرف متوجہ ہوئے تو انگریز بگڑ گیا، اور ایسا بگڑا کہ روٹ کر چلا ہی گیا۔ ایک لاؤڈ اسپیکر پر کیا منحصر ہے؟ اگر ہم چوکیداری کے لیے کتا بھی پالیں تو اس کا نام بھی انگریزی رکھتے ہیں، اور اسے بلانا ہو یا دفان کرنا ہو تو انگریزی میں حکم صادر فرماتے ہیں، ٹائیگر ٹائیگر، کم آن کم آن، ٹائیگر ٹائیگر، گو آن گو آن۔ یقین نہ آئے تو کسی آج کل کے کتے کو در در کہہ کر دیکھ لیجئے، دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اور متواتر دم ہلاتا رہے گا، تا وقتی کہ آپ کی گوگو کا حکم سن کر وہ دم ہلائے گا نہیں بلکہ دبا لے گا اور ایک کونے میں دبک کر جا بیٹھے گا۔ کتے کو انگریزی نام سے پکارا تو پکارا، لیکن ہم نے تو غلامی کے دور میں یہ غضب بھی کیا کہ اپنے اچھے خاصے اسلامی نام کو انگریزی نام بنا دیا۔ اچھے خاصے سید ذوالفقار علی بخاری کو مسٹر زڈ بخاری میں تبدیل کر دیا۔ میں اس حادثے کا ذکر تفصیل سے کرتا ہوں۔ بھائی احمد شاہ اور میں دونوں پشاور کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان دنوں اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر یورپ سے آیا کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا پہلا ہیڈ ماسٹر ہارگریوز تھا۔ یہ وہی ہارگریوز ہے جس کا شمار آثار قدیمہ کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروڈر صاحب آئے۔ یہ قوم کے جرمن تھے۔ 1914 اور 1918 کی جنگ عظیم چھڑی تو المانوی ہونے کے باعث حراست میں لے لیے گئے۔ ان کے بعد واٹنگ صاحب ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ ان کے بعد ایک اور صاحب آئے اور پھر پروفیسر عنایت اللہ خان IES ہمارے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو بعد میں عنایت اللہ مشرقی اور پھر علامہ مشرقی کے نام سے بر صغیر میں مشہور ہوئے۔ واٹنگز کے زمانے کے بعد بھائی جان کالج میں داخل ہو گئے تھے، چنانچہ صرف مجھے علامہ مشرقی سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ بھائی جان کا پورا نام پیر احمد شاہ ہے اور میرا پیر سید ذوالفقار علی شاہ۔ والد مرحوم کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے بیعت کی صلاحیت اپنے آپ میں نہ پائی تو ہم نے پیر کے لفظ کو اپنے نام کا جزو رکھنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ وہ پیر احمد شاہ سے احمد شاہ رہ گئے اور میں پیر ذوالفقار علی شاہ سے ذوالفقار علی۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر واٹنگ صاحب بھائی جان کو پیر کے نام سے پکارا کرتے تھے اور پیر کا لفظ کچھ اس انداز سے ادا کرتے تھے جیسے یہ لفظ فرانسیسی ہو۔ فرانسیسی لفظ پیر کا انگریزی ترجمہ پیٹر ہے اور انگریزی لفظ پیٹر کا یونانی ترجمہ پطرس۔ بھائی جان شروع میں انگریزی مضامین پیٹر کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ پطرس کا قلمی نام سب سے پہلے انہوں نے کہکشاں کے ایک سلسلے مضامین کے لیے اختیار کیا۔ مضامین کے اس سلسلے کا نام تھا یونانی حکما اور ان کے خیالات۔ مضمون کی رعایت سے پطرس اچھا نام تھا، اور پھر بھائی جان یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سلسلے مضامین کے مصنف کا اصلی نام کسی کو معلوم ہو، لیکن کہکشاں کے عملے کی بے احتیاطی کہیے یا ہونہار بات، کسی کاتب نے مضامین کی ایک قسم میں پطرس کے ساتھ ان کا پورا نام بھی لکھ دیا۔ پس اس دن سے انہوں نے اردو تصنیفات کے لیے اپنا قلمی نام پطرس رکھ لیا۔ بھائی جان نے پیٹر یا پطرس نام رکھا تو مجھے بھی شوق چرایا کہ اپنے نام میں کوئی انگریزیت پیدا کروں، چنانچہ یہ خاکسار ذوالفقار علی بخاری سے زڈ بخاری بن گیا۔
ہماری جوانی اور نوجوانی کے زمانے میں سروں پر انگریزیت کا بھوت سوار تھا۔ پشاور کے ہر بازار اور ہر کوچے میں گھر کے بھیدی رہتے تھے۔ ان کے سامنے تو انگریزیت بگھارنے کی ہمت نہ پڑی۔ البتہ جب ملازمت کے سلسلے میں آیا تو میں کھل گیا۔ صرف چہرے پر گلٹ نہیں گرایا، باقی سب وضع انگریزوں کی اختیار کی۔ میرے اس بیان سے کہیں یہ اندازہ نہ لگائیے کہ میں مغربی بود و باش کا مخالف ہوں۔ میں تو صرف اس غلامانہ ذہنیت کی مذمت کر رہا ہوں جس کے تحت میں نے انگریزوں کے زمانے میں ان کے طور طریقے اختیار کیے تھے۔ اب تو ہم آزاد ہیں۔ خصما صفا ودما قدر کے زرعی اصول پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ غلامی کے زمانے میں تو ہر وہ چیز صفا تھی جو انگریز اختیار کرتے تھے، اور ہر وہ چیز قدر تھی جو وہ اختیار نہ کریں۔ وہ زندگی نہ تھی، ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ڈراؤنا خواب ہمارے بچوں نے نہیں دیکھا۔ لباس اور طرز زندگی کا ذکر آ گیا ہے تو اس لباس کا بھی ذکر کروں جو ہمارے بعض نوجوان آج کل پہنتے ہیں۔ ان بچوں نے نئی وضع کا لباس پہنا تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو گئی، اور ہم نے ساری رات بیٹھ کر ان بچوں کے خلاف نظم اور نثر میں صفحے کے صفحے سیاہ کیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ان بچوں کو خوب کوسا، اور کوئی جلی کٹی ایسی نہ چھوڑی جو ان بچوں کو ہم نے نہ سنائی ہو۔ قصور ان کا فقط یہ ہے کہ انہوں نے تنگ موہری کی پتلون اور تنگ پائچے کی شلوار پہننا شروع کر دی ہے۔ اچھا ہی ہوا یہ بیچارے ہماری لان تان سن کر چپ ہو گئے، ورنہ اگر کہیں پوچھ بیٹھتے کہ صاحبو کیا ہمارے پتلون کی موہری اور ہماری شلوار کا پائچہ آپ کے چوڑی دار پائجامے سے بھی زیادہ تنگ ہے تو ہم کیا جواب دیتے؟ خود ہم نے اپنے باپ دادا کا لباس ترک کر کے انگریزی لباس اختیار کیا تھا۔ اب اگر ہمارے بچوں نے انگریزوں کا لباس ترک کر کے امریکہ والوں کا یا اٹلی والوں کا لباس پہن لیا تو کیا غضب آ گیا؟ تبدیلی لباس کے جس گناہ عظیم سے ہم اپنی اولاد کو روک رہے ہیں، وہ گناہ کبیرہ تو خود ہم سے بھی سرزد ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر ان بچوں کے اعمال و افعال میں کوئی بات عزت و آبرو کے معیار سے ساقط ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن وہ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پکار اٹھے این گناہیست کے در شہر شما نیز کنند۔ نوجوان کے اعمال پر نظر رکھیے اور ان سے برملا کہیے در عمل کوش و ہرچے خواہی پوش۔ لباس کا کیا ہے؟ لباس تو بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہے گا۔ دیکھیے میں کیسا بھٹک گیا ہوں، کہاں کی بات کہاں لے گیا۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ملازمت کے سلسلے میں شملے گیا تو انگریزوں سے بڑھ چڑھ کر انگریزیت کا پرستار ہو گیا۔ فرش پر بیٹھ کر ہاتھ سے کھانا ترک کر دیا، میز کرسی چھری کانٹے مہیا کیے، بیرا خانسامہ ملازم رکھا، بیرے کو وردی بنوا کر دی، اس کی کمر میں رنگین نواڑ کی پیٹی بندھوائی، پگڑی میں چپراس لگوائی، اس پر بخاری کا پہلا حرف بی پیتل کا ڈھلوا کر لگوا دیا۔ میری انگریزیت میری حماقت نہ تھی، اس میں کچھ محبت بھی شامل تھی، بھائی احمد شاہ کی محبت۔ یہ 1925 یا 1926 کی بات ہے۔ بھائی احمد شاہ کیمبرج میں تعلیم پانے گئے اور بیوی بچوں کو میرے پاس چھوڑ گئے۔ میں نے دل میں سوچا بھائی پہلی مرتبہ انگلستان گئے ہیں، وہاں کی تہذیب سے ضرور متاثر ہوں گے، اب دیکھیے واپسی پر کیسے گزارا ہو۔ ہماری بھابھی پرانے فیشن کی خاتون ہیں، انگریزی سے نابلد، انگریزی طور طریقوں سے ناآشنا، خدا خیر ہی کرے۔ بھابھی کی گود میں 2 بچے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو بھابھی تو صبر و شکر کر کے بیٹھ رہیں گی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری بیوی بھی دیسی وضع کی اور میری بھابھی بھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بھابھی اور اپنی اہلیہ کو انگریزی پڑھنے کے لیے ایک اسکول میں بٹھا دیا۔ اسکول عیسائیوں کا تھا۔ میں نے یہ اسکول چنا ہی اس لیے تھا کہ عیسائیوں کا ہے، اور نیز یہ کہ اس اسکول کی استانیہ ہر چند کے سیاہ فام تھیں، مگر انگریزیت میں گوریوں کے چراغ بھی ان کے سامنے نہ جل سکتے تھے۔ صبح دفتر جاتے وقت ان دونوں خواتین کو اور دونوں بھتیجوں کو ساتھ لے کر جاتا اور اسکول میں پہنچاتا۔ شام ہوتی تو اس قافلے کو لے کر گھر آتا۔ گھر میں سب سے کہہ رکھا تھا کہ گفتگو صرف انگریزی زبان میں کی جائے۔ بھابھی کو خدا بخشے، ایک دن مجھے کسی بات پر اردو میں ڈانٹنے لگی۔ میں نے کہا بھابھی اگر ڈانٹنا ہی ہے تو انگریزی میں ڈانٹیے،
اس پر بھابھی نے نہایت زور سے کہا UABCDEFG اور انگریزی کے تمام حروف تہجی فراٹے کے ساتھ پڑ گئیں۔ بھابھی کا تو یہ حال اور بیوی کا یہ احوال کہ گھڑی گھڑی باورچی خانے سے باہر آتی اور طرح طرح کے لفظوں کی انگریزی پوچھتی۔ کبھی کہتی سل بٹے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کبھی دریافت کرتی ہلدی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کبھی ارشاد فرماتی میں دال بگھار رہی ہوں، اس کی انگریزی بتاؤ۔ میں بیچارہ ڈکشنری کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھتا مگر وہاں یہ لفظ کہاں، اور اگر ہینگ اور پھٹکری کے الفاظ کا ترجمہ ڈکشنری میں مل بھی جاتا تو چوکھا رنگ کہاں سے آتا۔ ہائے غالب، جتنی فرہنگیں اور جتنے فرہنگ تراز ہیں، یہ سب کتابیں اور یہ سب جامع مانند پیاز ہیں، تو در تو اور لباس در لباس، وہم در وہم، قیاس در قیاس، پیاز کے چھلکے جس قدر اتارتے جاؤ گے چھلکوں کا ڈھیر لگ جائے گا، مغز نہ پاؤ گے۔ خیر، یہ معاملہ تو انگریزی زبان کا تھا، اب سوال انگریزی آداب کا درپیش ہوا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میز کرسی کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ اس پر بیٹھ کر کھایا جائے۔ فرنیچر والوں کی دکان پر گیا اور میز کرسی کے دام پوچھے تو آہ بھر کر رہ گیا۔ آخر کباڑیوں کے وہاں پہنچا۔ اس زمانے کے انگریز کی کیا بات تھی، بات بات پر گھر کا سامان بیچ ڈالتا تھا۔ شیرو کباڑی بڑی بڑی کوٹھیوں کا کباڑی تھا۔ اس بیچارے نے 2-4 ہی دن میں میرا گھر میز کرسیوں، تپائیوں اور صوفہ سیٹ سے بھر دیا۔ میں خود تو ہیٹ نہیں پہنتا تھا مگر آئے گئے کے لیے میں نے وہ چوکٹا خریدا جس میں کھوٹیاں لگی ہوتی ہیں اور ہیٹ ٹانگنے کے کام آتا ہے۔ یہ مردود چوکٹا باہر برآمدے میں چوبدار کی طرح کھڑا رہتا تھا اور منتظر رہتا تھا کہ کوئی اس کی کھوٹی پر اپنی ہیٹ ٹانگ دے۔ ہمارے یہاں شلغم کا موسم ہو تو شلغموں کے قتلے کاٹ کر ہار پرو لیتے ہیں اور دھوپ میں سکھانے ڈالتے ہیں۔ ان سوکھے ہوئے شلغموں کو پشاوری زبان میں کچری کہتے ہیں اور پنجابی میں ڈکرے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اہلیہ محترمہ نے شلغموں کے ہار اس ہیٹ اسٹینڈ پر سوکھنے کو ڈال رکھے ہیں۔ مجھے ہیٹ اسٹینڈ کی توہین پر بہت غصہ آیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری بھابھی اور میری بیوی دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور مجھے بھی کھسیانی ہنسی ہنسنا پڑی۔ چھری کاٹا مہیا کرنے کے بعد میں نے واقف کار لوگوں سے آلات خور و نوش کو استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھا۔ اس بارے میں جو کچھ میں باہر سیکھتا گھر آ کر بھابھی، بیوی اور بھتیجوں کو سکھاتا۔ میں نے تو یہاں تک بندوبست کیا کہ ایک چھوٹا سا گھنٹہ بھی خرید لایا اور ملازم سے کہا کہ میز پر پلیٹیں لگا کر اس گھنٹے کو بجایا کر، ہم اس کی آواز سن کر کھانا کھائیں گے، ورنہ تو 1000 سر پٹکتا رہ جائے کہ کھانا تیار ہے، ہم کمرے کے اندر قدم نہ رکھیں گے۔ میں نے ملازم کو یہ بھی سمجھا دیا کہ جب ہم سب لوگ میز کے گرد بیٹھ جائیں تو باورچی خانے سے کھانا لایا کر، ہر ایک کے کندھے کے اوپر سے سالن کے ڈونگے لٹکایا کر۔ گھر کا ٹھاٹ اور اپنا باٹ درست کرنے کے بعد میں نے ہر لباس میں اور ہر زاویے سے اپنی تصویریں کھنچوانا شروع کر دیں۔ ڈنر جیکٹ میں تصویر، برساتی میں تصویر، شکاری کوٹ میں تصویر، منہ میں پائپ لگا کر تصویر، پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر تصویر، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کی ٹیک دے کر تصویر، سگریٹ اڑتے ہوئے دھوئیں میں تصویر۔ ہر تصویر کی ایک نقل بھائی کو کیمبرج بھیج دیتا تاکہ وہ میری ترقی سے باخبر رہیں۔ ان تصویروں کی رسید میں انہوں نے مجھے لکھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اب اپنا نام بھی ڈسوزا رکھ لو۔ 1926 کے موسم گرما میں مجھے سرکاری کام سے پشاور جانا پڑا۔ میں نے گھر والوں کے سامنے شملے کے موسم اور شملے کے مناظر قدرت کا حال وضاحت سے بیان کیا۔ والد نے کہا، شملے کا نام بہت سنا ہے مگر کبھی گیا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اب کے گرمیوں کا موسم بجائے نتیا گلی یا ایبٹ آباد کے شملے گزاریے۔ فرمایا اچھا، اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے بیوی کو لکھ بھیجا کہ والد تشریف لا رہے ہیں، بیرے سے کہنا اپنی بیوی کو گھر کے اندر کے کام پر لگا دے، نیز یہ کہ تم لوگوں کا اسکول جانا بند، صرف بچے اسکول جائیں گے۔ یہ انتظام تو خاطر خواہ ہو گیا، لیکن میز کرسی کا کیا کرتا، چھری کاٹے کو کہاں دفان کرتا، اپنے انگریزی کپڑوں کو کہاں دریا برد کرتا۔ والد نے ہمارے گھر کا کاٹ کباڑ دیکھا تو ٹھٹکے، مگر حسب عادت خاموش رہے۔ بار بار جی چاہا کہ بے حیا بن کر پوچھ ہی لوں کہ یہ سامان آرائش آپ کو پسند آیا، مگر ہمت نہ پڑی۔ آخر انہوں نے خود ہی خاموشی کا قفل توڑا، فرمایا
ذوالفقار میاں، تم لوگ پاؤں لٹکا کر بیٹھے بیٹھے تھک نہیں جاتے؟ بھائی میں تو تھک گیا ہوں، یہ کہہ کر کفش اتارا اور صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا، کاٹ کباڑ پر خود متمکن اور ایرانی قالین پر جوتوں سمیت پاؤں، یہ طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں جلدی سے ملازم سے یہ کہنا بھول گیا تھا کہ شام کو کھانے کے وقت گھنٹہ نہ بجانا۔ ظالم نے بجا دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں والد کو لے کر کھانے کے کمرے میں گیا۔ میز پر خالی پلیٹیں پڑی تھیں۔ والد نے ایک پلیٹ کو اٹھایا، دیر تک اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے اور پھر میری بیوی سے کہا، بیٹا مہمانوں کے سامنے خالی برتن نہیں رکھا کرتے۔